بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عمائدین شہر، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، مسجد ون مومنٹ کے علماء کرام جو اس خدمت خلق سے جڑے ہوئے ہیں، کافی مشوروں کے بعد، کافی محنتوں کے بعد دو شعبوں پر خاص طور سے خدمت کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ پہلی خدمت ہے جو پیشنٹ ڈیالیسس کے محتاج بن کر اسپتالوں میں جاتے ہیں، ان کو کراتے رہنا پڑتا ہے۔ یہ کام ایک مرتبہ کرانے پر 3,500 سے 4,000 روپے کا کم سے کم خرچ آتا ہے۔ علاوہ ازیں ادویات کا بھی خرچ ہے اور دیگر اخراجات بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اخراجات ایک اوسط آمدنی رکھنے والے کے لیے بھی بڑے پریشان کن ہیں، وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا ہے، بہت پریشان رکھتے ہیں۔ ادھر ڈیالیسس کرے، پھر 2-4 دن کے بعد پھر دوبارہ وہ تکلیف بڑھی، پھر ڈیالیسس کرنا پڑے، پھر وہی 4,000 5,000 فیس ہوتی ہے، دوائیاں ہوتے ہیں، انجیکشن ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کافی اس کے پیچھے گویا کہ پورا گھر ایک پیشنٹ کے پیچھے پریشان رہتا ہے۔ معاشی پریشانیاں تو آج کے یوں تو کم نہیں ہیں، اسپتال کے اخراجات کہاں سے ادا کریں گے؟ اس لیے مسجد ون مومنٹ کے حضرات علماء کرام کی نگرانی میں خدمت کا ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ جن لوگوں کو ڈیالیسس کی ضرورت ہوتی ہے وہ الانصار ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کر اگر وہ ڈیالیسس کرانا چاہتے ہیں، وہ صرف 400 روپے ادا کریں ایک ڈیالیسس کے لیے۔ باقی جو اخراجات آتے ہیں وہ مسجد ون مومنٹ کے حضرات علماء کی نگرانی میں جو ٹرسٹ ہوگا وہ پے کرے گا، 500 روپے ہو یا 600 روپے ہو، جو بھی ہے۔ پیشنٹ سے صرف 400 روپے لیے جائیں ڈیالیسس کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک انجیکشن ہوتا ہے جو تقریباً 3,000 روپے اس کی قیمت ہوتی ہے، جو مہینے میں لگانا پڑتا ہے، شاید ڈاکٹرز لوگ کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ہی بات چیت کر کے، نتیجے نکال کر، غور و خوض کر کے، بنگلور کے ڈاکٹر طاہا متین صاحب سے رائے مشورہ کر کے اس انجیکشن کو 3,000 کے بجائے 300 روپے میں وہ انجیکشن ملنا، دستیاب ہونا طے ہوا۔ انشاءاللہ وہ بھی یہاں ہم 300 روپے تک اس کی قیمت کے ساتھ وہ آپ کو ادا کریں گے۔ تو یہ ایک خدمت کا ایک شعبہ جو ڈیالیسس والے ہیں احباب، ان کے لیے ایک سہولت ہے۔ پہلے تو دعا کرے اللہ سب کو صحت و عافیت، سلامتی اور تندرستی دے۔ اعضاء کے تلف ہونے سے، قلب کے فیل ہو جانے سے، جگر کے فیل ہو جانے سے، گردوں کے فیل ہو جانے سے اللہ سب کی حفاظت فرماوے۔ خدا نخواستہ اگر یہ 2-4 ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہم آپ کی تکلیف میں کچھ ہاتھ بٹانا طے کیا ہے تاکہ آپ 400 روپے کے اندر ڈیالیسس کر لیں۔ ڈیالیسس والوں کے لیے قول خبر یہ ہے کہ ایک ایمبولینس اس کام کے لیے ہم نے قوم کے نام پر وقف کرنا طے کیا ہے، فری۔ جہاں بھی ڈیالیسس کا مریض ہو وہ ایمبولینس اس کے گھر جائے گی، لے کر آئے گی، ڈیالیسس کرے گی، پھر دوبارہ اس کو لے جا کر گھر چھوڑے گی۔ پیٹرول کا کوئی معاوضہ آپ کا نہیں ہوگا، آپ سے کوئی فیس ایمبولینس کے نام پر، ڈاکٹر کی، یہ ڈرائیور کی ٹپ وغیرہ کچھ نہیں ہوگا، مفت آپ کے لیے سہولت ہے۔ جہاں بھی میسور کے اطراف و اکناف میں جتنے بھی پیشنٹ ہوں ان کو لے کر جائیں گے، ان کو لا کر پھر دوبارہ گھر پر چھوڑیں گے۔ یہ سہولت بھی مسجد ون مومنٹ کی طرف سے انشاءاللہ یہ قوم کے لیے سہولت ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ 8 دن کے اندر یہ سہولت کا اجرا عمل میں آ جائے گا۔ آئندہ جمعہ بعد نماز مغرب یہ ڈیالیسس کی اوپننگ انشاءاللہ الانصار ہاسپٹل میں ہوگی حضرات علماء کی نگرانی میں۔
اور وہ اراکین بھی رکھیں گے، آپ حضرات بھی تشریف لا سکتے ہیں، لائے، یہ بہت ہی خدمت کا عجیب موقع ہے، خدمت میں آپ حضرات بھی ہاتھ بٹائیں تو انشاءاللہ بڑی مہربانی ہوگی۔ دوسرا خدمت قلب کا شعبہ، جو ڈراپ آؤٹ بچے فیس ادا نہ کرنے کی بنیاد پر جی ذہنی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی وہ گھر میں رہتے ہیں، میکینک کی شاپ کو جاتے ہیں، کام میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ پڑھنے کی صلاحیت ہے، فیس نہیں ادا کر سکتے، ان کی مدد کے لیے بھی جی کبیر اسکول میں ان کا داخلہ ہو تو مسجد ون مومنٹ کے حضرات علماء کی نگرانی میں ماہانہ 750 روپے ان کے فیس وغیرہ کے سلسلے میں ہم ان کو ادا کر کے ان کی تعلیم کو حاصل کرنے میں ہم ان کی مدد کریں گے۔ یہ دو اہم شعبے ہیں جو انشاءاللہ بہت جلد ہی عمل میں آ رہے ہیں یہ، اور باقی انشاءاللہ جیسی سہولت ہوگی دیگر مریضوں کے لیے بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سے خدمت لے لے، کمزور ہیں، آپ سب حضرات ہمارے لیے دعا فرمائے، جو بھی خدمت کا موقع ہوگا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دو اہم شعبے ہیں جس پر انشاءاللہ بہت جلد 1 ہفتے کے اندر یہ عمل ہو رہا ہے۔ ڈیالیسس والوں سے درخواست ہے کہ آپ حضرات الانصار ہسپتال میں کرائیں ڈیالیسس، صرف 400 روپے آپ کی فیس لی جائے گی، باقی پیمنٹ جو کچھ بھی افزود اخراجات ہوں گے وہ مسجد مومنٹ ادا کریں گے، اور انشاءاللہ اور جو کچھ بھی اس کے ذمہ اخراجات ہے وہ ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ ایمبولینس کی سہولت کے ساتھ انشاءاللہ یہ کام ہوگا۔ ڈراپ آؤٹ بچوں کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ ان کی ہم جتنا ہو سکے فیس ادا کرنے میں 750 روپے ادا کر کے ان کی مدد کر کے ان کو تعلیم میں آگے بڑھائیں گے۔ حضرات علماء یہاں تشریف فرما تھے، استاد محترم میرے یہاں تشریف فرما ہے، دیگر مولانا ایوب انصاری ہیں، مولانا ظہیر صاحب ہیں، اور مولانا مدبر صاحب ہیں، یہ سب حضرات علماء یہ معین و مددگار ہیں اس مسجد بن مومن کے۔ انشاءاللہ آپ حضرات دعا فرماوے، اللہ ہماری یہ احباب کی، یہ حضرات علماء کی خدمت کو قبول فرماوے۔ مجھے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی تشکیل کرنے کے لیے گئے بہت سارے جمع غفیر لوگوں کا ہم اس کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، ہم اس کام میں ہاتھ بٹائیں گے جی۔ اس میں ہمارے البدر مسجد میں، نمرہ مسجد میں اور دوسرے مساجد میں بھی ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے آفتاب صاحب ڈپٹی میئر انہوں نے مجھ سے درخواست کی، میری طرف سے ایک ڈیالیسس مشین آپ کو میں دے رہا ہوں، قوم کے نام پر وقف ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے آفتاب صاحب کو۔ اور ایک صاحب نے بھی ڈیالیسس مشین دینا طے کی ہے، کیا نا طاہر علی صاحب نے ایک ڈیالیسس مشین دینا طے کیا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، ان کی تجارتوں میں وسعت برکت عطا کرے۔ امید رکھتا ہوں آپ حضرات اس کا خیال رکھیں گے، ہمارے معین و مددگار اس اہم کام پر بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو، آپ تمام کو اجر عظیم عطا فرماوے، مریضوں کو شفا عطا فرماوے، ڈراپ آؤٹ بچوں کو اللہ اعلیٰ تعلیم کی بڑھا کر امت کے لیے قابل فخر عہدوں پر فائز ہوں، اس کی ہم دعا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جس طرح آپ نے مریضوں کی سہولت کے لیے جو خدمت انجام دے رہے ہیں وہ صرف میسور کی حد تک ہیں یا میسور کے اطراف و امکان کے لیے؟ نہیں، میسور کے اطراف وقنا، میسور کی ڈسٹرکٹ کی حد تک تو ہم کر رہے ہیں یہ کام۔ کہ آپ جس طرح ایمبولینس کی بات کی ہے، کیا وہ ایمبولینس دور دراز تک بھی جائے گی؟ جائے گی انشاءاللہ، میسور ڈسٹرکٹ کے احاطے کے اندر جہاں کہیں بھی ہو وہ خدمت ہم انجام دیں گے۔ سر، ہم کس طرح مانیں کہ یہ مستحق ہیں؟ ڈائلسس بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، کیونکہ کوئی بہت امیر بھی ہوتے ہیں، ان کے بچے ان کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، ان کا علاج نہیں کراتے، کیا ان کے لیے بھی یہ لائق ہوتی ہے؟ سب کے لیے بلا تفریق، مالدار غریب کوئی تفریق نہیں، ہمارے پاس سب کے لیے یہ سہولت ہے۔ یہ مخصوص صرف الانصار ہاسپٹل میں ہی کیا جائے گا؟ اس وقت ہمارا ان سے اگریمنٹ ہوا ہے، ہماری ان سے ایک بات چیت ہو کر گئے، بہتر ہے الانصار میں ہی ایڈمٹ ہوں وہ لوگ، وہاں علاج کرا ہماری نگرانی میں، صرف 400 روپے وہ پے کریں گے، وہ منظور کریں گے اس کو۔ کبیر اسکول جو راجیو نگر میں موجود ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا، وہاں پہ اعلیٰ تعلیم ہے یا صرف پہلی جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک ہے؟ 7ویں جماعت تک کی فی الحال تعلیم ہے وہاں پر، اور نیکسٹ آگے پلان اس کو آگے بڑھانا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ ایک جگہ ہمیں فراہم کر دے تو ایک اعلیٰ تعلیم تک ہمارا بہت خیال ہے کہ کم سے کم فیسوں پر ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا کر ان کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کرنا ہمارا خواب ہے مسجد ون مومنٹ کا، اس لیے انشاءاللہ یہ آگے بڑھائیں۔
कोई प्रॉफिट नहीं, नो प्रॉफिट है, नो लॉस भी नहीं करेंगे हम, प्रॉफिट भी नहीं होगा। और ये खिदमत हम डायलिसिस का मामला हो या स्कूल का मामला हो, नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही हम ये काम लिल्लाह खिदमत के लिए कर रहे होते हैं। एक और सवाल, जिस तरह मस्जिद वन उलमाए मैसूर की जानिब से संगे की जो बहुत ही ये क्या बोलते हैं उसमें लानत है, जिस तरह कौम जो है उसमें उसकी लत लग गई है, कौम को खुसूसन औरतें खवातीन जो इसमें शामिल हुई, उसको जो है कहाँ से कहाँ तक आपने उसको दूर करने की सोची है शहर मैसूर? हमारा ये तीसरा खिदमत खल्क का शोबा यही है, माइक्रो फाइनेंस के नाम से। अभी उस पर हमारी बात चल रही है। जो डायरेक्टर्स बैंकों के हैं उनको एक मरतबा मीटिंग में बैठकर ये काम कैसे करना है, कौम को पैसे कर्जा कैसे देना है, रिकवर कैसे करना है, ये सारे मामलात पर इस्लाम के उसूल के मुताबिक कर्ज हसना देना, कर्ज हसना वापस लेना, कोई इसके अंदर प्रॉफिट नहीं होगा। शायद सर्विस चार्ज पर कुछ बात हम करना चाहेंगे, वो भी हमारा जो ज़ाती खर्च है उसको छोड़कर कोई खर्च नहीं, इंशाल्लाह वो आइंदा मरहला तय होगा। अभी फ़िलहाल तो नहीं हो रहा है, आइंदा इंशाल्लाह इस पर बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वस्मा लना मा मज़ा या वासिअल करमी अल्लाहुम्मा बाइद बैनना व बैन ख़तायाना कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। ऐ अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों को दरगुज़र फरमा, हमें ज़रा काम पर चलना आसान फरमा। ऐ अल्लाह मुश्किलात को दूर फरमा, ऐ अल्लाह उम्मत पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह हर एक को नेक और नेक बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा, तेरा अहकामात की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह मस्जिद वल मोमेंट जो जिस बेड़े को उठाया है अल्लाह इसका ताउन फरमा, ऐ अल्लाह इसकी मदद फरमा, खुलूस और लिल्लाहियत के साथ खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह आपके मखलूक़ की खिदमत आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐ अल्लाह इस खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, उसका अजर अज़ीम अता फरमा, हर एक को नेक और एक बनकर इस खिदमत को करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह इसमें बरकत नसीब फरमा, रुकावटों को दूर फरमा, मुश्किल को आसान फरमा, हर किस्म के परेशानी को दूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।